اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، معزز سامعین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک عظیم جرنیل، صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ استوار، آپ کی جرأت، بہادری کی عظیم اور نرالی داستان اور دلچسپ سیرت کے چند واقعات لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مضبوط، بہترین، طاقتور اور پھرتیلا جسم، سر و قد، کشادہ سینہ، بارعب چہرہ، عقابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی اور پختہ ارادی کا قابل رشک نمونہ، ظاہری و باطنی حسن و جمال اور جاہ و جلال کا پیکر، شجاعت، بہادری اور جرأت میں بے مثال، شاہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے ماہر، بے خوف، زندہ دل اور مہم جو، غزوہ احد میں مہارت، جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجاہدین کا شیرازہ بکھیرنے والا جوان، غزوہ موتہ میں اپنی شجاعت اور حسن تدبیر سے مٹھی بھر مجاہدین اسلام کو دشمن کے نرغے سے سلامتی و حفاظت سے نکال لانے والا جواں مرد، مدبر و قائد، روم و فارس کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والا ایک عظیم جرنیل، میدان کارزار میں دشمن کی صفوں کو چیرنے والا ایک بہادر و نڈر جنگجو، اعدائے اسلام کے سروں پر لٹکنے والی شمشیر بے نیام، جس کی بہادری و بے جگری سے کفار کے دل دہشت زدہ ہو گئے، جس کے طوفانی حملوں اور فتوحات سے دنیا محو حیرت ہو گئی، جسے خود شاہ سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دے کر نشان حیدر عطا کیا، جو پوری دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ فتح و نصرت، جس کی قدم بوسی کے لیے ہم وقت تیار رہتی تھی، جس کی جنگی مہارت کے اپنے تو کیا بیگانے بھی معترف تھے، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید کے فرزند ارجمند ہونے کے سبب قبیلے کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا، آپ بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ مضبوط جسم میں بلا کی کشش تھی، دور جاہلیت میں اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک کفار کے لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی۔ اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا۔
ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ و دل آویز ہے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت حارث بن حشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک دفعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ طیبہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں؟ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیر باد کہتے ہوئے کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ غرضے کے خیالات کا ایک سیل رواں تھا جو تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں، ساری کائنات کے فخر، اللہ کے سچے محبوب، شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ضرور میرے بھائی کو اللہ کریم آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین و فطین اور لعیق و فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا ہوئی، اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے ہیں، میرے تو نصیب اوج ثریا پر پہنچے ہیں۔ اسی دوران ایک رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں، میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا۔ مدینہ طیبہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن سکوں۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم دونوں
دیدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہاں خانہ دل میں سمائے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف سے عمر بن عاص کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ میں نے پھر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینہ طیبہ کھینچے لیے جا رہی ہے۔ چنانچہ ہم تینوں ساتھی شاداں و فرحاں خرامہ خرامہ سوئے منزل چلتے ہوئے یکم صفر سن 800 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ نبوت دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے اللہ سے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجیے کہ وہ رب ذوالجلال میرے گناہوں کو معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ رب العالمین میں دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یوں دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی خالد بن ولید کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ارشاد فرما، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اسلام کے وسیع و عریض روشن و چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ حضرت خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقناطیسی ذات بابرکات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تاریخ انسانی میں حق گوئی و بے باکی کو بہادر انسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر و جرت مند لوگ بسا اوقات انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں خوبیاں اپنے دور کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہیں۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے خطرناک ترین دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں
سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہا پسندی اور ثابت قدمی کا بہت بڑا دخل ہے، چونکہ کفار کا لشکر دل برداشتہ ہو چکا تھا، پسپئی ان کا مقدر برنے والی تھی۔ اس معرکہ حق و باطل میں دشمن کی صفوں میں صرف یہی ایک جواں مرد تھا جو ہار ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوا۔ موقع پاتے ہی چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن جب یہی جواں سال یہی مرد میدان حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہر مرحلے پر صدق دل اور اخلاص نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر تو انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی حمایت اور ظلم و بربریت کے خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے گزار دی۔ انتہائی نازک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب تک پھٹکنے نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی، انگشت بدندہ رہ گئی۔ آپ کی جرت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کے سپہ سالار جنرل ارون رامیل سے جب پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں تیری کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس نے برملا کہا تھا کہ میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے اپناتا ہوں۔ بلا شبہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدبرانہ اور جرت مندانہ قیادت کا کرشمہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قدموں میں سرنگوں ہو گیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم و فارس کے وسیع ترین جنگی وسائل کبھی بھی ان کے رستے میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر معرکہ حق و باطل میں